نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد۔ سامعین محترم، اعتکاف اور اس کے متعلقہ چند مسائل۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اور بابرکت اعمال میں ایک بہت بڑا عمل اعتکاف ہے، اور اعتکاف کا معنی لغوی معنی اس کا بند رہنا، رکے رہنا ہے، اور یہ اعتکاف کا تصور زمانہ جاہلیت میں بھی رہا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی یا زمانہ قدیم میں لوگوں کے اندر یہ تصور تھا کہ کسی خاص جگہ پر اپنے آپ کو بند کر لینا، اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا کہ یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، کسی شخص کا اپنے آپ کو مسجد میں روک لینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے، آپ کی یہ ترتیب اپنی جگہ پر باقی رہی، آپ نے ہمیشہ یہ کیا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، تو آپ نے اس کے بعد تیسرے عشرے کو لازم پکڑ لیا۔ مراد یہ تھی کہ تیسرے عشرے میں ایک خاص چیز اللہ نے عنایت کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور اعتکاف کا بنیادی مقصد لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، کہ لیلۃ القدر کی عبادت کو کما حقہ، اور اس رات کا کما حقہ جو ہے وہ ادراک رکھا جائے، اور اس رات کی عبادت کی جائے جس طرح اس رات کا حق ہے۔ اور ممکن تبھی ہے کہ جب ایک انسان مسجد کے ماحول میں ہوگا، تنہائی میں ہوگا، اور تمام تر اسے دنیا کے عوارض اور دنیا کی چیزوں سے وہ بالکل فارغ ہوگا، تو تب جا کر کہیں وہ اس چیز کا حق ادا کر سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کا حق ادا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ اعتکاف یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ ہاں کوئی شخص اپنے آپ پر خود لازم کر لے، نظر مان لے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ خود اپنے آپ پر کوئی بندہ واجب کر لے کہ میں نے اعتکاف میں اس نیت کے لیے بیٹھنا ہے یا اس معاملے کے لیے بیٹھنا ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عمومی جو اعتکاف ہے رمضان مبارک کا، یہ مسنون عمل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا، اور آپ نے جب اعتکاف کیا تو آپ کے ساتھ امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، اہم ترین بات یہ ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مسجد سے ہٹ کر اعتکاف کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد کے اندر بیٹھے، مسجد کے علاوہ آپ کا کہیں بھی اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ امہات المومنین بھی مسجد ہی میں اعتکاف میں بیٹھی، مسجد کے علاوہ ان کا اعتکاف کہیں بھی ثابت نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ امہات المومنین وہ سب سے زیادہ پردہ کرنے والی تھی اور سب سے زیادہ دین کے معاملے میں محتاط تھی اور سب سے زیادہ دین کے معاملے میں حریص تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد تنگ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود امہات المومنین مسجد ہی کے اندر اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ تمام امہات المومنین کے خیمے مسجد میں اعتکاف کے لیے لگا دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا کہ ساری امہات المومنین کے خیمے جو ہیں مسجد کے اندر لگے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھے، آپ کسی خاص وجہ سے آپ نے اعتکاف نہ کیا، اور پھر آپ نے وہی اعتکاف جو رمضان مبارک کے اندر کرنا تھا وہ آپ نے پھر شوال کے اندر اعتکاف کیے۔ تو اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جیسا تحیۃ المسجد ہے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ، تحیۃ الوضو ہے اس کا تعلق وضو کے ساتھ، اسی طریقے سے بعض اعمال بعض جگہوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اس طرح ہم یوم عرفہ جو ہے وہ عرفات کے اندر مناتے ہیں، جمرات کو ہم کنکریاں وہاں پر مارتے ہیں، مینا کے اندر مارتے ہیں، ہم طواف جو ہے وہ بیت اللہ کا کرتے ہیں، حجر اسود خاص پتھر اس کو چومتے ہیں۔ تو یہ خاص باتیں جو خاص جگہ کے ساتھ خاص ہیں، ایسے ہی اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ اور پھر اگر خدا نخواستہ جس طرح اب حالات ہیں، حکومت اگر اجازت نہیں دیتی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، تو پھر یہ ساتھ مشورہ حکومت نے یہ بھی دے دیا، کیونکہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے مفتی وہ شریعت کے مزاج کو تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ شریعت کا مزاج اس معاملے میں کیا ہے، تو ساتھ یہ بھی انہوں نے سر دست یہ فتویٰ دے دیا کہ لوگ گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں۔ بھائی جی اس کا تعلق ہی مسجد کے ساتھ ہے، ایک عبادت مسجد کے ساتھ خاص ہے، اس کو آپ گھر کے ساتھ کیسے منسلک کر رہے ہیں؟ عورت ہے چاہے مرد ہے، مسجد کے ساتھ یہ عبادت خاص ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کے اندر بیٹھے گا، اللہ کرے وہ ماحول بن جائے اور حالات درست ہو جائیں، تو لوگ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں۔ اگر مسجد کے اندر اعتکاف پر کسی قسم کی پابندی ہے تو پھر گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ گھر کے اندر اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، چاہے کوئی صورت بھی ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہمارے لیے حجت ہے، قرآن پاک کی نص صریح یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ قرآن پاک کی آیت کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے جب تم مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں گی، مرد بھی مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں گے، اس کے علاوہ تو بیٹھنے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے، اور امہات المومنین بھی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھی، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی جو بیویاں تھیں وہ بھی مسجد ہی کے اندر اعتکاف میں بیٹھی تھی، چاہے کم بیٹھی چاہے زیادہ بیٹھی، لیکن مسجد کے اندر ہی بیٹھتی تھی، مسجد کے علاوہ بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ حرمین شریفین میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر لوگ مسجد ہی کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے یا مسجد حرام کے اندر بیٹھے، عورتیں اور مرد سب وہیں پر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کا تصور ہے کہ جنہوں نے عورتوں کا داخلہ مسجد میں بند کر دیا، یہ عورت مسجد میں آ ہی نہیں سکتی ہے، مسجد میں عورتوں کا اہتمام ہی ختم کر دیا، نہ نماز کا نہ جمعے کا نہ کوئی اور بلکہ عورت کو چھوت کر کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو اب ظاہر بات ہے جنہوں نے عورت کو مسجد میں آنے ہی نہیں دینا تو اعتکاف کہاں مسجد میں وہ کرے گی؟ پھر کچھ اعمال تو کرنے تھے، انہوں نے کہا جی پھر عورت گھر کے اندر بیٹھ جائے۔ تو یہ گھر کے اندر بیٹھنے کا جو تصور ہے یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ نص صریح کے خلاف ہے، یہ قرآن کی واضح آیت کے خلاف ہے اور احادیث مبارکہ کے واضح اصولوں کے خلاف ہے۔ میں نے جتنے بھی ائمہ کو پڑھا ہے ان میں سے کسی امام کا یہ قول نہیں ہے یا کسی امام کا یہ اجتہاد نہیں ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوگا، تو اللہ کرے کہ مسجد کے اندر اعتکاف ہو۔ اگر بالفرض محال اعتکاف کا معاملہ نہیں ہوتا مسجد میں تو گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعتکاف کی شرائط بھی آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے آپ نے فرمایا کہ
اعتکاف میں جب کوئی بندہ بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ 20واں روزہ مسجد ہی کے اندر افطار کرے اور اس کے بعد رات مسجد ہی کے اندر گزارے، کیونکہ 21ویں رات ہوتی ہے، تاک رات ہوتی ہے. اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں داخل ہوتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے معتکف کے اندر داخل ہوتے، اس سے پہلے وہ اپنے معتکف میں داخل نہیں ہوتے تھے. اسی طریقے سے اعتکاف زیادہ سے زیادہ آخری عشرے کا ہے، 10 دن کا ہے، کم سے کم 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم وقت کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی کم کا ہو سکتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں 10 دن ہی گزاریں، آپ 1-2 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کا خاص جو تصور ہے وہ لیلۃ القدر کے لیے، اور لیلۃ القدر آخری تاک راتوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اب تاک 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. اور تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ رات کو عبادت کریں، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات کو تسبیحات کریں اور رات جا کر گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ آخری عشرے کے اندر پوری رات خود بھی جاگتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی عبادت کرواتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے. تو یہ چند راتیں ہیں، اور چند راتیں بہت قیمتی راتیں ہیں، بہت قیمتی راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا ہے. تو اس بنا پر ان راتوں سے محروم بہت بڑا محروم ہے. اور اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو وہ گھر کے اندر بھی عبادت کر سکتا ہے، عبادت تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر مسجد کے اندر آپ کو ماحول میسر ہے تو مسجد کے اندر آپ عبادت کر لیں. تو کسی صورت میں بھی بہرحال یہ جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کے اندر آپ نے جا کر عبادت کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر لیلۃ القدر کی کچھ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں. آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جب صبح سورج بلند ہونے کو ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. یہ کوئی تجربہ بندہ کر سکتا ہے، بعض علماء تو کرتے بھی ہیں تجربہ کہ 5 راتیں ہیں ٹوٹل، تو صبح اٹھیں اور اٹھ کر دیکھ لیں کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہے تو اس کے اندر شعاعیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر شعاعیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیلۃ القدر نہیں تھی. اگر شعاعیں نہیں ہیں، ایک ٹکیا کی مانند سورج نمودار ہوا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ لیلۃ القدر ہے. تو کیونکہ وہ گزر چکی ہے تو اس بنا پر اس کی نشانی گزرنے کے بعد آتی ہے، گزرنے سے پہلے نہیں آتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا وہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی، نہ زیادہ سرد ہوتی ہے. اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کی کثیر تعداد اس رات کو دنیا کے اندر آتی ہے اور اللہ کے بندوں سے جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے پوری کائنات کا جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے لیلۃ القدر کے لیے خاص ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے ایک دعا سکھلائی. حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ دعا پڑھ کر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو کریم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں تو اسے معافی طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے تو معاف فرما دے. تو یہ دعا لیلۃ القدر کی دعا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اعتکاف کی شرائط میں سے ہے کہ آپ مسجد کے اندر رہیں گے، مسجد سے باہر نہیں جائیں. اگر آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ صرف کسی حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، کہ یہ ہے کہ باتھ روم مسجد کے اندر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے باہر جائیں گے. آپ گھر سے اگر کھانا لانے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ گھر سے جا کر کھانا لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضرورت آپ کی پوری ہو سکتی کیونکہ ضرورت ہے، یہ گھر کے اندر آپ ٹھہر نہیں سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا شخص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی آپ اعتکاف کے دوران کسی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے. اعتکاف کرنے والا جنازے میں شریک نہیں ہوگا. پھر اعتکاف کرنے والا جس نے اعتکاف کیا ہے وہ کسی کی تیمارداری نہیں کرے گا، وہ مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے جائے گا ہی نہیں. اور ضرورت بھی وہ ہوگی جو شرعی ضرورت ہوگی جس کے بغیر اس کے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو مسجد سے باہر جائے گا. بصورت دیگر وہ مسجد ہی میں رہے گا اور مسجد ہی میں اعتکاف کی پوری شرائط کے ساتھ مسجد میں جو ہے وہ بیٹھے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اعمال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی صحابہ کرام کو درس دیا کہ جب مسجد کے اندر آپ بیٹھتے ہیں اعتکاف کے اندر، تو اعتکاف کا معنی کیا ہے؟
اعتکاف کا معنی رکے رہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے تصور کو جو قائم کیا وہ یہ تھا کہ تنہائی کی یہ عبادت ہے، یاد رکھ۔ آج ایک نئی بدعت دنیا کے اندر ایجاد ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اجتماعی اعتکاف۔ اور اجتماعی اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں جمع غفیر لگ جاتا ہے کسی بھی عالم دین، بڑے عالم دین کے لیے، جی وہ فلاں صاحب ہیں اور ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ بھائی جس کے ساتھ مرضی آپ اعتکاف میں بیٹھیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے، وہ تو فضیلت وہی ہے جو اعتکاف کی ہے، بڑے عالم دین ہو یا چھوٹا ہو، اس کا تو تصور ہی کوئی نہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر ازدحام ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، کھانے کھائے جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ایک عجیب و غریب یوں لگتا ہے جس طریقے سے کوئی عام روٹین چل رہی ہے۔ حالانکہ اعتکاف کا تصور تو یہ ہے، جب خیمہ بنایا جاتا ہے تو خیمے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ تنہائی میں بیٹھیں، اللہ یہ کہ ضرورت کے لیے آپ اپنے خیمے سے باہر آ جائیں، ضرورت کے لیے آپ مسجد سے باہر چلے جائیں، تو اس سے ہٹ کر اجتماعی مجلسیں میں بیٹھنا اور اجتماعی معاملات کرنا اور پھر گپے لگانا یا کوئی بھی کام کرنا، یہ نعوذ باللہ من ذالک ساری کی ساری چیزیں اعتکاف کے منافی ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اگر کبیرہ گناہ کرے گا تو اعتکاف اس کا باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلے گا کوئی شخص تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور عورت اگر مسجد کے اندر بیٹھی ہے تو ایام اگر شروع ہو چکے ہیں اس کے، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، فوری طور پر وہ مسجد سے کیا کرے؟ باہر نکل جائے۔ اگر مرد جنبی ہو گیا ہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر مسجد سے باہر نکل جانا چاہیے اور پھر غسل کر کے واپس مسجد میں آنا چاہیے۔ جنابت والا اور حیض والی خاتون جو ہے وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کی عبادت کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اعتکاف کا معاملہ کھلے اور آپ مساجد ہی کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں اور نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھیں۔ بالفرض محال اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر گھروں کے اندر اعتکاف کے بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، پھر اعتکاف منسوخ سمجھا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ پھر یہی ہے کہ نفلی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق دے دے تو پھر آئندہ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دے گا اور جب حالات موافق ہوں گے تو پھر اس کو کر لیے جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔